ایک تاجر کے پاس ایک طوطا تھا جو خوش آواز اور بہت خوبصورت تھا۔ ایک مرتبہ تاجر نے ہندوستان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور شفقت کے طور پر اپنے غلاموں اور کنیزوں سے دریافت کیا کہ تمہارے لیے ہندوستان سے کیا چیز لے کر آؤں۔ اسی طرح طوطے سے دریافت کیا کہ ہندوستان کی سرزمین سے تمہارے لیے کیا لے کر آؤں اور تمہارا کیا پیغام ہے۔ طوطے نے کہا کہ ہندوستان میں جب کسی باغ و سبزہ زار سے گزرنا اور طوطوں کا کوئی گروہ نظر آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ کیا تم لوگوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لیے تڑپتا رہوں اور تمہاری ملاقات کے شوق میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو جاؤں، اور یہ بھی کہنا کہ یہ کب تمہارے لیے مناسب ہے کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم سب باغوں میں آزاد رہو۔ تاجر نے اپنے پنجرے میں بند طوطے کی طرف سے جب ہندوستان کے طوطوں کے ایک گروہ کو یہ پیغامات سنائے تو طوطوں نے بھی اپنا سلام اس کو پیش کیا، مگر ایک طوطے نے اس چمن میں جب یہ پیغام سنا تو اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور شاخ سے کانپتا ہوا زمین پر گر گیا اور بالکل مردہ سا ہو گیا۔ تاجر اس پیغام رسانی سے پریشان ہوا کہ خواہ مخواہ اس غریب کی جان گئی، نہ کہتا تو اچھا تھا۔ جب تاجر تجارت سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنے غلاموں اور کنیزوں کو انعامات تقسیم کیے۔ طوطے نے اس سے کہا کہ ہندوستان کے جنگلات کے طوطوں نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، جو کچھ سنا ہو یا دیکھا ہو مجھے بھی بتا دیجیے۔ تاجر نے بتایا کہ ان طوطوں میں سے ایک طوطے پر تیرے پیغام کا بہت شدید اثر ہوا، حتیٰ کہ غم کی تاب نہ لا سکنے سے اس کا پتہ پھٹ گیا اور وہ کانپتا ہوا مر گیا۔ جب اس طوطے نے اس طوطے کا یہ فعل سنا کہ اس نے کیا کیا، یہ بھی اسی طرح کانپتا ہوا گر گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ تاجر یہ ماجرا دیکھ کر رونے لگا کہ ہائے یہ کیا ہوا۔ تاجر نے کہا ہے افسوس اے خوش آواز پرندے، ہے افسوس میرے ساتھی اور میرے ہمراز۔ اس کے بعد جب تاجر نے سمجھ لیا کہ میرا طوطا صدمہ سے مر گیا ہے، پنجرے سے نکال کر باہر ڈال دیا تو وہ طوطا فوراً اڑا اور اڑ کر اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ تاجر نے اوپر منہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھ سے بھی بیان کرو، اصل ہو کیا رہا ہے؟ طوطے نے جواب دیا کہ اس طوطے نے مجھے اپنے عمل سے خود کو مردہ بنا کر یہ سبق دیا تھا کہ تیری آزادی اور رہائی کی یہی صورت ہے کہ تو مردہ ہو جا۔ اس کے بعد طوطے نے سلام کیا اور تاجر سے الوداع ہوا۔ معزز سامعین و ناظرین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ پنجرے سے اس طوطے کو رہائی خوش آوازی، بلند آوازی اور انانیت سے نہیں ملی، بلکہ اپنے کو مٹانے اور فنا کرنے سے ملی۔ لہذا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کا طلبگار اپنی روح کے پرندے کو نفس و شیطان کے پنجرے سے آزاد کرانا چاہے، اس کو چاہیے کہ فنا ہونا سیکھے اور تکبر اور خود پسندی چھوڑ کر عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔